بلے شاہ کے جو والد تھے وہ میں نے سنا ہے کہ امام مسجد تھے. وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معلم تھے، دینی معلم تھے، پڑھاتے تھے اور بہت ہی دینی آدمی تھے. بلکہ ایک واقعہ ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی شخص بابا بلے شاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی کو کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی طاقتور کوئی بندہ تھا. تو انہوں نے کہا اچھا جا کے دیکھ شہر میں کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے. اچھا. تو کوئی گیا، جا کے واپس آیا، اس نے کہا جی فلانی جگہ پر خسرے ناچ رہے ہیں. بلّہ شاہ گئے اور ادھر جا کے ناچنا شروع کر دیا اور پھر پنجابی میں شاعری کی کہ تو چل پڑ تو چل پڑ تو چل پڑ. اور وہ وجد میں آ گئے اور کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چل پڑی اور ان کے پاس پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اور اتنی دیر میں کسی نے بلے کے والد صاحب کو بتا دیا کہ آپ کے بیٹے نے ویسے تو گانا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے بیچ میں گدھے بھی رکھے تھے، کھوتے بھی رکھے انہیں تھے. کھوتیوں والا بھی کہا جاتا تھا. تو وہ ان کو سارے بڑے تنقید کا نشانہ تنقید بنایا اور گیا. تانے مارتے تھے. تو وہ میرا خیال ہے شاید میں مارنے کا کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کے والد صاحب کس نے اب یہ رہ گیا تھا کہ ایک سید کا بیٹا خسروں کے ساتھ ناچے گا. تو وہ آئے اور آ کے انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اور وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اور بلا وجد میں اور ناچتا جا رہا ہے اور وہ بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی بیوی آئی، انہوں نے دیکھا اور وہ رو رہا اور اس کو انہوں نے بولا بیوی کو گھر لے جا. اور ان کے والد صاحب نے ان کو ڈانٹا کہ یہ رہ گیا تھا تمہارا کرنے والا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو بلے نے ان کو کہا کہ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. اور پھر ان کے والد صاحب نے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تسبیح توڑ دی اور انہوں نے ان کے ساتھ دھمال ڈالنی شروع کر دی. تو یہ واقعہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے رستے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا کہانیاں ہیں، یہ کون سے سلسلے ہیں. علماء اور شریعت تو شاید اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہے، لیکن یہ اور راہ کے مسافر تھے اور لوگ تھے جو انہوں نے اللہ کو ڈھونڈنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈا ہوا تھا اور یہ بڑے لوگ تھے. ان کی باتیں اسی لیے آج تک ہم پڑھتے ہیں اور ہم پہ ایسے اثر کرتی ہیں. اور شاعر بھی تھے، شاعر اتنے بڑے شاعر تھے. یہ ساری شاعری ان کی بہت بڑا شاعر. اور وہ جو ایک ان کی بڑی ہی مشہور زمانہ ہے کہ وہ نچ نچ کے مینو نچ نچ یار بنا. وہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ وہ واقعہ تو بتائیں وہ اصل میں تھا کیا. لوگ اتنا سا تو کوٹ کرتے ہیں لیکن وہ کوئی پراپرلی کسی نے گائیڈ نہیں کیا. ہوا کچھ یوں تھا کہ عنایت قادری صاحب ان سے خفا ہو گئے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ناچ گانے والا معاملہ کیا ہے یا یہ اس طرح کی. کیونکہ بعض اوقات یہ آپ کسی اور وہ اس میں ہوتے ہیں فریم آف مائنڈ میں یا کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں تو ان سے کچھ ایک دو بار اس طرح کے معاملے ہوئے تو وہ ان سے خفا ہو گئے اور ان سے بات کرنی چھوڑ دی، ان سے ملنا چھوڑ دیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ قادری صاحب اس مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے روزانہ. تو وہاں پر وہ کوئی خسروں کا گروپ تھا جو ناچا کرتا تھا. انہوں نے عورت کا روپ دھارا اور ان کے ساتھ مل کے اور ناچتے رہتے تھے روز ان کے ساتھ جاتے تھے اور ناچتے تھے. اور وہ اس رستے میں پڑتا تھا جہاں سے عنایت قادری صاحب کا گزر ہوتا تھا روز. اور کہتے ہیں مینو نچ نچ یار بناوڑ دے، مینو نچ نچ یار بناوڑ دے. اور ایک روز جب وہ مسجد سے واپس آ رہے تھے تو ان کی نظر پڑی تو بلایا تو بلایا تو یہ قدموں میں گر گئے. یعنی میں تو پتہ نہیں کدوں دا اتنے آ کے نچتا پیا کہ تہاڈی ایک باری نظر پے گی میرے تے. پھر انہوں نے کھڑا کیا اور پیار کیا اور واپس قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. پھر استاد کے ساتھ پھر ڈائریکشن پکڑ لی، پھر راستہ اپنا سیدھا کر لیا. تو ان کا جنازہ اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کہا جاتا ہے کسی ہجڑے نے پڑھایا تھا. اب اس میں کیا اس کے اوپر ڈائیکاٹمیز ہیں، دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ جب ان کے دفنانے پہ بھی تھا کہ آپ
کہا تھا کہ ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانے دیں گے، اور اس پہ کافی لے دے ہوئی، اور جس طرح ہمارا آج کے دور میں بھی ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ ریجڈلی شریعت میں عمل کرتے ہیں اور مذہب کو مانتے ہیں، وہ تو اس چیز کو درست نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک تو یہ بہت حدود سے تجاوز کیے ہوئے تھے اور آگے پیچھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں ادھر ہونے دینا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہیجڑے نے جنازہ پڑھایا اور پھر باہر ایک جگہ تھی وہاں پر دفنایا گیا. اور لیکن اس پہ دو آراء ملتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں اس معاملے کو ریزالو کر لیا گیا اور بڑھا دیا گیا، لیکن اب حقیقت کیا ہے یہ ایک وہ ہے. لیکن یہ دونوں، ہاں، لیکن دونوں روایات ملتی ہیں اس سلسلے میں، کہ ایک وہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے. تو اب بلے کو کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے اب جب یہ عرس ہوتے ہیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں؟ بلا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا انسانیت دوست ہے. اس نے زندگی کے بڑے بڑے لیسن دیے ہیں. اس نے اللہ تک پہنچنے کے جو رستے ہیں اس میں جو مختلف کیفیات سے وہ گزرا، اس نے وہ سب بتائی ہیں. اور دنیا نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا وہ بھی اس نے بتایا ہے. اور اس سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا نہیں بدلی، لوگ نہیں بدلے، لوگ ویسے ہی ہیں. تو وہ دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں، تو اس کو بھی دیوانہ کہا، سب کچھ کہا. اور آج لوگ اسے ایک پنجابی کا بہت بڑا شاعر مانتے ہیں، ایک اللہ والا بھی مانتے ہیں، ایک انسان دوست، ایک صوفی سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے جب تک پنجابی بولی جاری ہے تو تب تک بلا تو زندہ رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے.